اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ غلبہ اسلام، غلبہ اسلام، غلبہ اسلام، غلبہ اسلام، غلبہ اسلام۔ ظلمت میں کرن ڈھونڈوں، تابند سحر ڈھونڈوں، اسلام کے غلبے کا میں شمس و قمر ڈھونڈوں۔ ظلمت میں کرن ڈھونڈوں، تابند سحر ڈھونڈوں، اسلام کے غلبے کا میں شمس و قمر ڈھونڈوں۔ اسلام کی خوشبو سے مہکے یہ جہاں پھر سے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام جناب نگر کے نومسلمین میں راشن اور وظائف کی تقسیم۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان نے ہر ماہ کی طرح اس ماہ جون میں بھی نومسلمین، بیوگان اور یتیموں میں راشن اور وظائف تقسیم کیے۔ راشن اور وظائف تقسیم پروگرام کی تقریب خانقاہ سید نفیس الحسینیہ المکیہ جناب نگر میں منعقد ہوئی، جہاں ملک بھر سے تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ الحمدللہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنے والا منظم ادارہ ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے شعبہ دعوت کی کاوشوں کی وجہ سے سینکڑوں قادیانیوں نے قادیانیت سے تائب ہو کر اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جوڑا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد قادیانی جماعت ان لوگوں کو معاشی اور معاشرتی سطح پر تنہائی کا شکار کر دیتی ہے، تاکہ یہ لوگ مجبور ہو کر دوبارہ فتنہ قادیانیت کی طرف راغب ہوں۔ اپنے نومسلم بہن بھائیوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے انوار ختم نبوت ٹرسٹ انہیں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی مدد فراہم کرتا ہے۔ راشن اور وظائف تقسیم پروگرام اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس ماہ جون میں نومسلمین اور بیوگان کو دیے گئے راشن کی کل مالیت 4,70,000 روپے ہے، جبکہ وظائف کی مد میں 4,07,500 روپے تقسیم کیے گئے۔ میں اس وقت انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے خانقاہ جناب نگر کے اندر ہوں۔ یہاں پہ ہر ماہ جو غریب مستحقین ہیں، نو مسلمین، ان کے اندر راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ذرائع ہے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ جو قادیانی ہیں وہ جب کوئی ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ طرح طرح کے طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان، چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان مولانا قاری محمد رفیق دامت برکاتہم نے نومسلمین سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ میں تو کوئی ارادہ کروں گا، کوئی کر سکوں گا، کوئی نہیں کر سکوں گا، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کی طاقت کا یہ حال ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح کرنا نہیں پڑتا، کہنا بھی نہیں پڑتا بھئی ہو جا۔ اللہ کے ارادے میں اتنی طاقت ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی کام کے کرنے کا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کتنی طاقت ہوگی اللہ کی۔ اس طاقت میں سے اللہ جنتیوں کو بھی حصہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ جنتی جب دیکھے گا کسی درخت کے اوپر پھل لگا ہوا اور اسے بڑا پسند آئے گا، یار کتنا خوبصورت آم لگا ہوا ہے، کتنا خوبصورت انار ہے، تو للچائے گا نا دل۔ یوں ہی اس کا دل للچائے گا، وہ یوں آم اس کے پاس آ جائے گا، اور پھر ادھر چھری نہیں منگوانا پڑے گی، وہ خود ہی کٹے گا اس کی طبیعت کے موافق۔